ایک واقعہ ہوتا ہے کہ تیفی بٹ جو ہے امیر بلاج قتل کیس میں وہ آتے ہیں، ان کے ساتھی چھڑانے آتے ہیں اور جو ہے نا وہ مقابلہ ہو جاتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد گوگی بٹ کے حوالے سے اب اطلاعات ہیں کہ جی کہ وہ نامزد ملزم ہے، وہ ان ساتھیوں میں شامل تھے جو رحیم یار خان سے تیفی بٹ کو چھڑا رہے تھے۔ تو سی سی ڈی پہ بار بار بات آتی تھی، سی سی ڈی کے حوالے سے ٹرولنگ ہو رہی تھی کہ جی ماڑے بندے کو ساتھی چھڑانے آتے ہیں، تگڑے کو نہیں چھڑانے آتے۔ اب گوگی بٹ کا کیا ہوگا؟ بٹ صاحب کیا اطلاع؟ دیکھیں، گوگی بٹ کے بارے میں تو اطلاعات متضاد ہیں۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ وہ بھاگ گئے جیسے ہی تیفی بٹ کے وہاں پہ پکڑے جانے کی اطلاع آئی۔ آپ ذرا تھوڑا سا اگر ہم ایونٹس کو ان دنوں کو ذہن میں لاگے دیکھیں گے تو بات میرے خیال زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ اصل میں کل تک بیل بھی تھی نا، کل خارج ہوئی نا 13 اچھا، کو۔ وہ بیل تو خیر اپنی جگہ پہ، وہ بیل بننے والے پائن کریکٹر نہیں ہے، بیل ہے یہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے ان کا۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک تیفی بٹ کے وہاں پر گرفتاری کا معاملہ نہیں ہوا دبئی کے اندر کہ وہاں پر ان کو گرفتار کر لیا گیا، تب تک گوگی بٹ کے مسلسل کبھی کوئی یوٹیوبر انٹرویو کر رہا ہے، کبھی کوئی یوٹیوبر انٹرویو کر رہا ہے، تو ان کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری تھا۔ جیسے ہی بلکہ منصور علی خان کا تو میں نے ویلاگ سنا، اس نے کہا کہ مجھے اپروچ کیا انہوں نے۔ اچھا چلیں کیا ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں جیسے ہی وہ تیفی بٹ کی گرفتاری کی اطلاع آتی ہے کہ وہاں پر وہ گرفتار ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد اچانک ایک دم سے گوگی بٹ کے انٹرویوز کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں دو باتیں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ آتی ہے کہ ادھروں تیفی پکڑا گیا ہے تو یہ اطلاع آتی ہے گوگی کہیں غائب ہو گئے، وہ انڈر گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پولیس نے ان کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے، اور اب ان کے پاس ہے۔ یہ دو مختلف اطلاعات ہیں۔ کنفرمیشن اس حوالے سے نہیں ہے کہ جب دیکھیں پولیس جب تک یہ کہتی نہیں کہ ہم نے گرفتار کر لیا تب تک یہی ہے نا کہ پولیس ذرائع سے میری بات ہوئی، جو ہمارا کام ہے انہوں نے کہا جی کہ ابھی تک ریڈ کرنا بھی جو ہے نا وہ بھی الزام ہے، ہم نے ریڈ تک بھی نہیں کیا۔ ہاں، ابھی تو ہم دوسرے ایشوز میں ہیں، ابھی اس طرف ہم نے آنا ہے گوگی بٹ کی گرفتاری کے حوالے سے۔ یار ریڈ تو ہوا ہے کیونکہ گوالمنڈی کا جو گھر ہے جی آپ نے وہ ہمارے چینل کے پیچھے ہے، 365 کی بیک سائڈ پہ ہے۔ تو وہاں پہ میں جس دن ہوا ہے میں گیا ہوں جب آفس میں چینل پہ، تو ساری ٹیم مجھے بتا رہی تھی کہ فائرنگ ہوئی ہے، پولیس آئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ اچھا سر، اس کے علاوہ یہ تو چلو ایک پرانا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ کرے یہ تھم جائے۔ ادروائز جو ہے سی سی ڈی کی جو کاروائیاں ہیں اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی آئی جی شپ میں اور مریم نواز کی سی ایم شپ میں، آپ کو لگا ہے کوئی کرائم جو ہے یہاں پہ تھما ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر عثمان انور کو خود فون کیا تھا اور چٹھا صاحب کو بھی میں نے فون کیا تھا، اور میں نے ان دونوں کو ایک بات کہی، میں نے کہا یار میں بڑی خوشی سے یہ پہلے تو رپورٹ کر رہا ہوں کہ پنجاب میں جو کرائم ریٹ ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں 50% سے بھی کم ہے، تو یہ آپ مبارکباد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اوور آل پولیس میں ایک ایجوکیشن آئی ہے، اور پولیس جینون جو ہے، اگر آپ پولیس والے کو اپروچ کرتے ہیں، کسی سینٹر میں جاتے ہیں، اسپیشلی سروس سینٹر میں جاتے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایکچولی کسٹمر سروسز وہاں پہ اب کسی نے امپلیمنٹ کی ہے، ٹریننگ دی ہے، ان کو ہینڈل کرنا سکھایا ہے۔ تو پولیس میں جو 3 سال پہلے کی پولیس فورس تھی اور آج کی پولیس فورس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور تیسری رائے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ چاہے آپ بھی یہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، میں بھی کرتا رہا ہوں، ہمارے ہر ایک سے تعلقات ہوتے ہیں، ہمارے وہ چاہے ریلیجس گروپ ہو، چاہے انڈر ورلڈ والے ہوں، چاہے جو مرضی ہو، ہمارے تعلق تو رہتے ہیں، تبھی تو ہمیں سٹوریاں ملتی ہیں، ورنہ تو ملیں گی۔ ظاہر ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت سارے جو کرمنل ایلیمنٹ ہے نا وہ غوطے لگا کے زیر زمین ہو گیا ہے، یعنی پنجاب میں جو ہے نا وہ ان کو خوف ہے، بلکہ کل مجھے کو کہہ رہا تھا کہ مسجدوں میں قرآن اٹھا کے اعلان کر رہے کہ میرا ان کوئی تعلق نہیں تھا، میں چھڑتا تو یہ کرتا۔ تو یہ آبویسلی آپ کی بڑی ایک اسٹرینتھ ہے پولیس کی، اور پولیس آپ کو میں ابھی بھی بتاؤں، آپ کی پولیس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، نہ ان کے پاس اتنی نفری ہے جتنی ہونی چاہیے، لیکن پہلی باری میں نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ بہت افیکٹولی لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ اور یہاں پہ جس طرح ڈیفینس میں فیز 9 میں ایک مرڈر ہوا، ابھی ایک لڑکے کا، عادل رشید کے بیٹے کا، بڑا ہائی پروفائل مرڈر ہو گیا، یہ وہ، انہوں نے اس میں لڑکیاں بھی پکڑ لی ہیں جو وہاں پہ انوالو تھے، انہوں نے چھوڑا نہیں، اور کوئی بھی ان میں چھوٹی پارٹی نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد ہے تو کوئی اس کی اولاد ہے، اور جس کے ہاتھ میں کوکین ہوتی ہے اور کوئی
گاڑیاں ہوتی ہیں, گن مین ہوتے ہیں جن کے پاس وہ کو ماڑے موڑے نہیں ہوتے, تو انہوں نے سب کو دھرا ہوا ہے اور سب کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, تو پولیس کسی سے پریشر ہی نہیں لے رہی. تو یہ کتنی خوشائن بات ہے کہ پولیس اپنے اون پہ کام کر رہی ہے اور پولیس انڈیپینڈنٹ. اب پولیس کی تفتیش سے میں اور آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہماری کوشش ہوگی کہ وہ آئندہ امپروومنٹ کی طرف جائے, لیکن جو واضح امپروومنٹ ہے وہ چیف منسٹر کو بھی کریڈٹ جائے گا, وہ آئی جی پنجاب کو بھی جائے گا, وہ سی سی ڈی کے ہیڈ کو بھی جائے گا, وہ نیچے انویسٹیگیشن کرنے والوں کو بھی جائے گا, وہ جو متعلقہ لوگ ہیں, ایس پیز ہوں, ڈی ایس پی, مجھے نہیں پتا ان کی رینکس کیسے ہوتے ہیں, لیکن ان سب کو جائے گا. ہم جتنی روانی سے برائیاں کرتے ہیں نا, اتنی فراغ دلی سے ہمیں ایکنالج بھی کرنا چاہیے. پولیس پر اعتماد بحال ہو رہا ہے پنجاب کے لوگوں کا؟ اچھا, انہوں نے ایک افسر کا نام نہیں لیا, سی سی پی لاہور کا نہیں, ڈی اے جی آپریشنز لاہور کا نہیں, اور سی سی پی لاہور, سی سی پی لاہور جو ہیں وہ کنزیکٹیو, پہلے ہم مانیٹر نہیں کر رہے تھے, کنزیکٹیو ڈویژنز کا وہ میٹنگز کر رہے ہیں, اور پچھلی میٹنگ اور آج کی میٹنگ کے درمیان کی پرفارمنس کا جائزہ لیا جاتا ہے. نہیں, دیکھیں میری بات, وہ سی سی پی کا کام ہی ہے سر, کوئی وہ نوا کام نہیں کر رہے, ان کا کام نہیں تو آئی جی کا بھی یہی کام ہے. سن لیں میری بات, میں کہہ رہا ہوں جو ڈی اے جی بٹ سب تو یہی کام ہے سر, کیڑے کٹو, سن لینا, میں اور کوئی کام نہیں ہے دادا. ڈی اے جی آپریشنز کی میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا ان سے ایک دو دفعہ انٹریکشن ہوا. اوکے, کسی ڈی آئی جی آپریشن بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں. وہ بہت اچھا انہوں نے, میں نے دیکھا کہ صاحب کی بات کریں, نہیں فیصل کامران, سوری فیصل کامران, وہ میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا چیزوں کو فیصل کامران کی آپ ایک میرٹ کے اوپر ڈیل کر رہے ہیں. آپ ایک ان کی پریس ٹاک دیکھیں, ابھی 3-4 دن پہلے آئی تھی, آپ پچھلے ماضی کے کسی ڈی آئی جی سے کمپیئر کر لیں, 100% بہتر ہے, بہت بہتر, 100% بہتر ہے. ڈیلنگ ہی بہت ڈفرینٹ ہے سر. ابھی اس آدمی کو آپ بات کرتے ہیں تو اس کے بات کرنے کا انداز ہے نا, وہ ایک پڑھے لکھے لوگوں والا, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کی پولیس میں بہت بڑی امپروومنٹ ہوئی ہے, اور میں آپ کو ایک بات کہوں, اگر بٹ صاحب کے اندر کا پٹواری مچل نہ جائے کہ مبشر لقمان کیوں گال کر رہا, تو یہ فرق میں نے کس دن نوٹ کیا, جس دن مریم نواز نے پولیس کی وردی پہنی ہے. دیکھیں, اس سے پہلی باری اس وردی کو رسپیکٹ ملی ہے. ہم نے ہمیشہ فوج کی وردی کو رسپیکٹ کیا, اور چاہے وہ اے ایس ایف ہو, چاہے کوئی اور نارکوٹکس فورس ہو یا اپنا پولیس ہو, ہم نے ان کی وردیوں کی رسپیکٹ نہیں کی. جب چیف منسٹر نے وہ 2 دفعہ وردی پہنی تو پولیس والوں کو خود پرائیڈ ہوا اس میں کہ ہم یہ وردی پہن رہے ہیں. اور اس کے بعد لوگوں میں نے دیکھا کہ ایک مارک ڈفرنس آیا کہ اگر چیف منسٹر ایک کانسٹیبل کی اسپائی کی وردی پہن سکتی ہیں تو پھر یہ وردی اچھی چیز ہے, یہ ہونی چاہیے. اب میرا گھر جہاں پہ ہے وہاں پہ ایلیٹ ٹریننگ سینٹر ہے نا, راستے میں آپ تو آتے ہیں, اکثر اپنے کھڈونے کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں. میں صبح کو جب نکلتا ہوں وہاں سے درجنوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں بھئی ادھر کیوں کھڑے ہو, اپلیکیشن دینی جی بھرتی کی, بھرتیاں ہو رہی ہیں, نہیں سر جمع کرا دینی ہے کسی طرح. تو جب اتنی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں نا ایک محکمے میں بھرتیاں کرانے کے لیے, جیسے آپ فوج میں جا رہے ہیں 10 مئی کے بعد, جس کا یہ بار بار ذکر کر رہے ہیں, نہیں جا رہے تھے. پچھلے 3-4 سال میں نے دیکھا تھا کہ فوج میں لوگوں کا وہ انٹرسٹ نہیں رہا تھا جو 10 مئی کے بعد ہوا ہے, وہی اب پولیس میں بھی انٹرسٹ ہے. تو اداروں کے اندر یہ کانفیڈنس جو ہے نا, یہ بڑی خوشائن بات ہے. جی آج سے مبشر لقمان کو پٹواری لکھا اور تصور اور کہا جائے, تصور کیا جائے, لکھا جائے, پکارا جائے, نہیں ایسا نہ کرو, نہیں ایسا نہیں, مبشر لقمان نہیں, اب مبشر پٹواری ہوگا. تھوڑی امینڈمنٹ کر لیں, ساڑھے تعداد اضافہ ہوا ہے. مریم نواز کی کارکردگی کا پہلا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مبشر لقمان ان کی حمایت میں آ گئے. 9 بیافتہ پٹواری کہہ لیں, 9 بیافتہ. میں آپ کو ایک, اچھا ابھی میری ایک عرض سنیں, اندرون شہر آپ کھانا کھانے گئے, اب میں آپ کو یہ بات کروں گا میرے اوپر تو. اچھا وہ تو بتائیں نا, وہ آپ فیملی کے ساتھ. کل رات کو میں اپنی بیگم اور بیٹی کے ساتھ اور 1-2 اور دوستوں کو ہم نے بلایا, وہاں پہ فوڈ اسٹریٹ جو ہے حویلی, وہاں پہ حویلی پہ کھانا کھانے چلے گئے. اور حویلی کا آپ کو پتا ہے ہمیشہ جب آپ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, ہوا چل رہی ہوتی ہے, اٹس اے ویری رومانٹک تھنگ, اور میوزک بھی ہوتا ہے, آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. میری بیوی نے پہلی باری مجھے کہا, اور واپسی پہ ہم دونوں جب بیٹھے ہوتے, میری بیٹی گاڑی چلا رہی تھی, تو انہوں نے کہا یہ صفائی کتنی ہے, آج ہے کہ ویسے ہی ہوتی ہے. اور پھر اس کو میں نے کہا ذرا ادھر سے آتے ہیں, گوال منڈی کے اندر سے ہم مڑتے ہوئے گئے واپس. میں نے کہا یہ سڑکیں دیکھا کتنی بڑی ہیں, کہ ہاں. تو میں نے کہا اس لیے کہ یہاں پہ جتنی تجاوزات تھیں نا ان کو ختم کر دیا گیا. اور دیکھیں میں اس کو کریڈٹ کیوں دیتا ہوں, بٹ صاحب ابھی نہیں دے رہے تھے نا, ہم پہلے بات یہ کر رہے تھے,
پولیٹیکل آدمی کے لیے اپنے ووٹ بینک کے اندر لا کو امپلیمنٹ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ہم مریم نواز کی 10 جگہ برائی کرتے ہیں, ہم نشاندہی بھی کریں گے, جہاں پہ انہوں نے غلط کیا ہم اس پہ برملا ذکر کریں گے, لیکن جو اس بچی کا کریڈٹ ہے ایز اے چیف منسٹر وہ اس کو ملنا چاہیے. یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹس نہیں ہے. صفائی بیکے میری ایک بات سنیں, اب آپ میرے سے وہ بحث نہ کریے گا کہ یہ کاؤنسلر کا کام ہے کس کا کام ہے. آپ ذرا کراچی رہ جائیں پھر 1 سال کے لیے, اور پھر میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ نے تو بو سے ہی مر جانا ہے. یا سندھ کو جتنے آپ ایئر فریشنر کرتے رہتے ہیں نا, یار 1 منٹ ٹھہرے, جتنے آپ ایئر فریشنر اپنے کمرے میں کرتے رہتے ہیں نا, اور وہاں پہ آپ 80% جگہوں پہ آپ کی گاڑی ٹوٹ پھوٹ جائے گی. جو آپ نے نئی لی ہوئی ہے نا یہ 4 ویل ڈرائیو, یہ وہاں پہ اپنا آپ صرف اینڈ میں اسٹیئرنگ لے کے واپس آئیں گے, اتنی کھدی ہوئی ہیں سڑکیں. مت میرا منہ کھلوائیں. نہیں, وہ سندھ والے کہتے ہیں کہ وہ پنجاب جو میں مرضی کہتے ہیں, جو مرضی کہتے ہیں. آپ کراچی جائیں نا اور لاہور سے کمپیئر کریں اس کو. یار آپ میری ایک بات سنیں, بٹ صاحب بھی اس بات پہ اگری کریں گے کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بٹ صاحب ایک سٹیزن ہے اور لا ابائڈنگ سٹیزن ہے, تو یہ میری بات مانیں گے. وہ شہر کا کیا فائدہ جب پیسے دے کے آپ پانی منگاتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب کہ پانی تو موجود ہے, آپ پیسے دیتے ہیں ٹینکر 2 گھنٹے میں آ جاتا ہے, لیکن آپ کے نلکے میں نہیں آتا. اور آج سے نہیں, پتہ نہیں سال سے کب سے. تو یار اتنی زیادہ وہاں پہ سٹیزنز کی حق تلفی ہو رہی ہے, اور وہ اس ملک کو کنٹریبیوٹ کرنے والے سب سے بڑا شہر ہے, ٹھیک ہے نا, اس ملک کی اکانومی کو, اس ملک کی معیشت کو, ہر چیز کو کنٹریبیوٹ کرنے میں. تو میں تو کراچی والوں کے لیے میں لڑائی کر رہا ہوں, میں وہ بات کر رہا ہوں. اب اس پہ اگر بٹ صاحب نے میرے سے لڑنا ہے تو لڑ لیں.